حضرات، دی گریٹ ڈبیٹ انڈو پاک، اور پہلا سوال آپ نے سنا. اب دوسرا سوال ہے، دونوں ممالک کے عوام اور رہنماؤں کی خواہش کے باوجود پرامن تعلقات کا حصول کیوں ممکن نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس صورتحال کا فائدہ کس کو ہے؟ جناب خرم دفتری خان صاحب تشریف لائیے اور اپنے 2 منٹ کے اندر اس سوال کو، اور یہ اویس صاحب کہہ رہے ہیں ذرا سنبھل کے آئیے، تو وزن کا بھی مسئلہ ہے، گر کے تو چوٹ بڑی لگے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں ملک کے جو عوام ہیں ان میں امن کی خواہش نہ صرف موجود ہے بلکہ بڑھ رہی ہے، لیکن یہ پیغام ابھی ہماری جو سیاسی قیادتیں ہیں ان تک پوری طرح نہیں پہنچا. اور یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ حالیہ جو ٹینشن ہوئی اگست میں لائن آف کنٹرول کے اوپر، اس میں دونوں ملکوں پہ ایک اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ری ایکشن کس قسم کا تھا؟ پاکستان کے اندر کم از کم جو منتخب پارلیمان ہے اس کے اندر سے یہ بات آئی کہ یہ معاملہ افسوسناک ہے. کچھ آوازیں اٹھی کہ اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن جو ایک عمومی رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں امن چاہیے. ہم نے امن اس لیے چاہیے کہ دونوں ملکوں کی جو غربت ہے عوام کی اسے ہمیں دور کرنا. تو اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی ایک بڑا میجرڈ ریسپانس دیا اس کے اوپر. اور مجھے جو ہے، جب میں اسی دوران ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کی پارلیمان اور لوک سبھا کی جو کارروائی دیکھ رہا تھا، تو مجھے دکھ ہوا کہ ایک ذرا سی پرووکیشن کے اوپر وہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا. پاکستان کے میڈیا نے بھی اور پاکستان کے پارلیمان نے بھی زیادہ متانت کا ثبوت دیا اس معاملے میں. تو یہ تو جب تک ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر سے یہ بات نہیں ابھرے گی کہ ہمیں امن چاہیے اور اس قسم کے اگر واقعات ہوتے بھی ہیں اس کے باوجود چاہیے، تبھی ہم جائیں گے. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ صرف معاملہ اگر ہم ایک دوسرے کو کہتے رہیں کہ جی یہاں ایسے ہوا ویسے ہوا. پچھلے سال 2012 میں جب ممبئی میں یہاں تجارت کی بات ہوئی، پاکستان کا ٹریڈ ایگزیبیشن ہو رہا تھا، تو اس کو وہاں کے انتہا پسندوں نے اس کا محاصرہ کر لیا. اب ہمیں یہ معاملہ یہی رکھنا ہے کہ جب تک امن کے لیے کیا ہماری ہمت ہماری خواہش سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. ڈو وی ہیو کریج ایکول ٹو ڈیزائر؟ اگر امن کے لیے کریج چاہیے، اور کریج جب دونوں سائڈوں پر آئے گی تو امن قائم ہو جائے گا. بہت شکریہ. وکیل صاحب نے سوال خود ہی اٹھا دیا، کیا ہماری ہمت ہماری خواہش سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. اسی سوال پہ جناب اسد الدین اویسی صاحب، آپ آئیے، بھارتی لوک سبھا کے رکن، حیدرآباد سے، مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ. اتنا سنبھل کے بھی نہیں. اور آج کل زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر داڑھی والے کو سنبھل کے چلنا پڑ رہا ہے، اور ہر ملک میں یہ مغربی دنیا کی وجہ سے ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے، میں اس پر یہ بتانا چاہوں گا کہ یقیناً پرامن تعلقات کا حصول ممکن ہے. یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ تعلقات ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی برقرار ہیں، سفارتی تعلقات برقرار ہیں. ابھی جیسا کیرتی آزاد نے کہا اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایک کرکٹ ٹیم ہندوستان کو گئی، مگر ہم کیسے اس تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں، مستحکم کر سکتے ہیں تاکہ دونوں ملک ترقی کر سکیں. سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے. دیکھیے، اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پاکستان کے عوام اور ہندوستان کے عوام کو چین اور امن سے لینا چاہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو واقعات ہوئے، خاص طور سے ابھی ذکر ہوا کہ بمبئی میں جو حملہ ہوا، اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اگر جلدی کارروائی ہوتی اور ان خاطیوں کو سزا دی جاتی تو یقیناً یہ ایک خوشائن بات ہوتی اور تعلقات کو مزید بہتری بنانے میں بہت اچھا اقدام ہوتا. دوسری بات یہ کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ آپ کی سرزمین کو ان لوگوں کو استعمال کرنے ہرگز مت دیجیے جو ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات ملوث ہوتے ہیں.
مثال کے طور پر عید کے دن قذافی اسٹیڈیم میں کیا کہا گیا جماعت الدعویٰ کے لیڈر حافظ سعید نے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جہاد کریں گے. ہم یہ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں اختیار سب کو ہے، مگر آپ اگر اپنی سرزمین سے اس طرح کے بیانات دیے جائیں گے تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. تیسری بات آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کچھ اچھے رہیں یا برے رہیں، مگر ہندوستان ترقی کر رہا ہے، ہندوستان کی اکانومی گرو ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، ٹریڈ میں حصہ لیں، تاکہ ملک میں اور ہندوستان میں اور پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں بہتری پیدا ہو. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے آنے سے، اور پھر امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم اور آپ کے وزیر اعظم ملاقات کریں اور جو خدشات ہیں، جو رکے ہوئے چیزیں ہیں ان کو لے کر آگے بڑھیں گے. یہ بے حد ضروری ہے، اس کو حل کرنا بے حد ضروری ہے. میں آپ سے اس سوال کا حصہ میں ختم کر رہا ہوں. سوال کا حصہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے. میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ مارچ 2004 میں آپ کے اس وقت کے جو وزیر ریلوے تھے اشرف قاضی صاحب نے کیا بیان دیا کہ جو ہندوستان میں دہشت گردی ہوئی اس کا ذمہ دار انہوں نے دہشت گرد تنظیم کو قرار دیا. آج آپ اس پر پابندی عائد نہیں کرتے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکیے، آپ ہم سے حاصل کیجئے کہ بہت سی چیزیں غریبی ہے، آپ کے سوات میں دوائوں کی ضرورت ہے، ہندوستان میں 60% دوائیں کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ آصف صاحب. انڈیا پاکستان گریٹ ڈبیٹ میں دوبارہ خوش آمدید. دوسرا سوال ہے، دونوں ممالک کے عوام اور رہنماؤں کی خواہش کے باوجود پرامن تعلقات کا حصول کیوں ممکن نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس صورتحال کا فائدہ کس کو ہے؟ اب اس سوال پہ ڈبیٹ کو اوپن کرتے ہیں. جی نوید قمر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں جو بات شروع کی تھی میں نے کہنا میں مکمل اس کو کر لوں کہ یہ ضرور ہے، یہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں یا ایون ہمارے ملکوں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کا انٹرسٹ ہو کہ ہمارے تعلقات خراب رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرس زیادہ، لیکن کچھ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹس کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ہم ہر دفعے اگر ہر چیز کو جو ہے ہوسٹیج کر دیں گے، کسی بھی چھوٹے موٹے ایکشن کو، جو آپ نے کوٹ کیا جمعیت دعویٰ کی ایک سٹیٹمنٹ کو، ایسی کئی سٹیٹمنٹس آتی ہیں ادھر سے بھی، ہم کو اگنور کرنا چاہیے. ہم کو مین سٹریم دیکھنا چاہیے کہ دوسری سائڈ کا کیا کہہ رہا ہے، گورنمنٹس پارلیمنٹس کیا کہہ رہی ہیں، وہاں کے جو مین پارٹیز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. اگر وہ سب کہتی ہیں کہ نہیں دوستی کرو، تو یہ ایک یا دو اشخاص کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. فرید پراجا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نوید قمر صاحب. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاملات بیانات کے نہیں ہیں، جو نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کے بیان کو اگنور کر دو. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ مطلب یہ بیانات جو ہے نا جی کس لیے اگنور کریں؟ جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں، اس کی کئی تشریحات ہیں. اب یہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت میں شامل ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگنور نہیں کریں. اس سے مراد کوئی انڈیا پہ چڑھائی نہیں ہے، یعنی جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے. میں جہاں تک یہ 2-3 باتیں، یعنی یہ تو بیانات کی بات ہے، میں منشوروں کی بات کر رہا ہوں. بی جے پی کے منشور میں اکھنڈ بھارت ہے، اور اسی طرح سے RSS جو ہے وہ کہتے ہیں مسلمان غیر ملکی ہیں. جن سنگھ کہتی ہے کہ جی مسلمانوں کی تہذیبی کریا کرم کرنا چاہیے. شیو سینا کہتی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کا میں اچھا یہ آپ نے 3 باتیں کر دی، یہ بڑی 3 اہم باتیں ہیں. کیرتی آزاد صاحب میں اس کا جواب دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فاضل دوست کو بڑی تکلیف ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور جیل کو جا رہے ہیں. آپ وہاں کا غصہ ہندوستان اور پاکستان میں مت نکالیے. نہیں ٹھیک ہے. دوسری بات نہیں فرید نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز. ہمیں مخاطب جواب دے لینے دینا. سچائی جو ہے کڑوی ہوتی ہے. مجھے بولنے دیجیے سر پلیز، مجھے بولنے دیجیے. اویس آپ بولیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جن تنظیم کا حوالہ دیا، دیکھیے ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں،
اور ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے. ہمارے دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹ ہے مائنورٹیز کو. آپ مطمئن رہیے کہ ہندوستان کا جو پلورلزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مضبوط رکھیں گے. آپ اس کی ہرگز فکر مت کریے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے ہندوستان کے. ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, اور ہم یہاں پر اپنے مسائل جمہوریت میں مل کر تلاش کر رہے ہیں. آپ ہماری چھوڑ دیجئے. تیسری بات یہ ہے کہ سر, جہاد کے معنی آپ کے کچھ ہیں اور میرے کچھ ہیں. اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیعوں پر حملہ کرنا, کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا, لوگوں کو مار دینا, آپ بتائیے مجھے. ہمارا میرے جو معنی جہاد, سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابع کرو, وہ سب سے بہترین جہاد. جی شاہ محمود, یور انٹرونشن از ریکوائرڈ. بیانات کا حوالہ آئے گا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 2 دن ہم نے بیٹھ کر گفتگو کی, ماحول کو سازگار کیسے کرنا ہے, مشکلات کو آسان کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں میڈیا کا ہم نے اعتراف کیا, آج کی ڈسکشن میں ہم نے اعتراف کیا کہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے ماحول کو بنانے میں اور بگاڑنے میں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ماضی میں دونوں طرف بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن ان مثالوں سے ماحول بگڑ جائے گا. آج اس کا مقصد نہیں ہے, آج مقصد ہے آگے بڑھنا. تو جو ماضی میں ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے, آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے, اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھیے اور معاملات کو حل کرنے کی سوال پہ آ جانا. سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ جو معاملات آگے نہیں بڑھتے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ دیکھیے, ذمہ دار تو ہم سبھی ہیں, ہم سبھی ذمہ دار ہیں جو کہ احساس نہیں کر رہے کہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں. ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے اپنے پر غربت مسلط کر رہے ہیں. ہم نے کرنا ہے, باہر سے کوئی آ کر نہیں کرے گا. جب تک ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے مسئلہ آگے نہیں چلے گا. خرم, آپ کیا کہو گے؟ اس میں معاملہ یہ ہے, اویسی صاحب نے ہندوستان کے آئین کا درست حوالہ دیا, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2002 میں گجرات میں جو ہوا, ہندوستان کا آئین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. وہ دیکھیں, ہمیں یہی تو معاملہ ہے کہ اتنے تلخ واقعات کے باوجود اگر ہماری کمٹمنٹ ہے, اور میں یہی دہراتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کی جو منتخب قیادتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. اسی لیے میں نے جو اگست میں جو ٹینشن ہوئی اس کا حوالہ دیا کہ ہمیں اس لیے پریشانی ہوئی کہ وہ آوازیں ہندوستان کی پارلیمان میں سے آ رہی تھی, جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں وہاں سے نہیں آ رہی تھی. پارلیمان اور پاکستان کی پارلیمان جو ہے اس کے مقابلے میں وہ کیا بات کر رہی تھی. ہمیں یہی ہے کہ ہمیں جب تک اس کمٹمنٹ پہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن چاہیے, جب تک ہم اپنے, جس کا ذکر منی شنکر صاحب نے کیا, ہم گمبھیر معاملات ہیں, سیاچن ہم حل نہیں کرتے جتنی دیر ہم سر کریک حل نہیں کرتے, جتنی دیر یہ سلگتے ہوئے مسائل چلتے رہیں گے, بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی اس میں ماچس پھینکنا. اچھا, میرا خیال ہے منی شنکر ہمیں اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس میں ماچس نہ پھینک. اویسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میرے فاضل دوست نے ابھی 2002 کی بات کی. دیکھیے, اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گجرات میں ہوا ان تمام خاطیوں کو سزا مل رہی ہے. اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہاں لینڈ کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں 1:30 بجے دیکھ رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کہ کسی بڑے قائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنس کو گولی مار دی گئی. تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے, ہماری جمہوریت میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی پلیز فکر کرنا چھوڑ دیجئے, یہاں کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریے. ہم آپ کا مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی پیدا کریں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا 60 سال پہلے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے, خواجہ اجمیری کی سرزمین ہماری سرزمین ہے, تو آپ اس کا چھوڑ دیجئے. دوسری بات, خرم صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کی پارلیمان نے سب سے پہلے ریزولوشن پاس کیا, اس کے بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کیا, پہلے آپ نے کیا. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اراکین لوک سبھا نے بیان دیا, پہلے آپ کی قومی اسمبلی میں اس واقعے کے جو بھی لیجیے آپ نے اپنا پرسپشن دیا اور قرارداد کو پاس کیا. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے
کہ وہاں پر ظلم ہوا, وہاں پر غلطی ہوئی, اور اس غلطی پر ریاکٹ کرنا ایک ملک کا اہم فریضہ ہے, جو آپ کا بھی فریضہ ہے. اچھا نوید قمر, میں آپ سے ایک سوال کروں گا, کیونکہ یہاں سے ایک بات آ رہی ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان آگے بات چلنی ہے تو ٹریڈ کو بڑی امپورٹنس ہونی چاہیے. آپ چونکہ ایسی بیک گراؤنڈ سے ہیں جو کہ ایگریکلچر سے ہے, پاکستان میں سب سے زیادہ اس شور مچایا جاتا ہے کہ اگر ہندوستان کے ساتھ آپ ٹریڈ کرتے ہو تو سب سے زیادہ نقصان ہمارا اس سیکٹر میں ہوگا, اور جو ٹماٹر آپ ان کو بیچو گے وہ اس کا وہ نفع اٹھا کے اس پیسے کو آپ کے خلاف لگائیں گے. تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان تو میں اس کانٹیکس میں بھی کہوں گا, جو ایم ایف این اسٹیٹس ہماری ہی گورنمنٹ نے اور اس کیبنٹ نے, جس کا میں خود ممبر ہوں, اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایم ایف این اسٹیٹس دینا چاہیے. اب اس میں یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کے ایریاز کو سیف گارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے, ایون WTO میں بھی ہے کہ یہ بالکل اکراس دا بورڈ بلینکٹ ایک کھلی چھٹی نہیں ہوتی. اگر کہیں ایسی چیز ہے, فار ایگزامپل سبسڈیز مل رہی ہیں انڈیا میں جو کہ نہیں ملتی پاکستان میں, تو اس حد تک ان آئٹمس کو ضرور جو ہے, چاہے ٹیرف پروٹیکشن ہو چاہے نان ٹیرف پروٹیکشن ہو, لیکن وہ ملتی ہے. تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم پورے کا پورا ٹریڈ بند کر دیں یا یہ آگے نہ بڑھیں یا یہ لسٹ جو ہیں abolish نہ کریں, میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. جب تک تجارت جو ہے ہمارے ڈفرنسز کی یرغمال رہے گی, تجارت بھی اس فل فورس کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گی. جی منی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجارت بھی یرغمال رہے گی انہی معاملات پہ تو ہم آگے نہیں جا پائیں گے, پل نہیں کراس کر پائیں گے. معاف کیجئے, اس پر میں بہت زور لگانا چاہتا ہوں کہ حالانکہ پبلک اوپینین کی طرف سے ہماری حکومت پر بہت دباؤ لگا کہ پاکستانیوں سے بات کرنا آپ بند کر دو, نہ تو ہمارے وزیر اعظم نہ ہمارے وزیر خارجہ نے اس کو مانا, جبکہ آپ کی پارلیمنٹ نے خام میری نظریے میں ایک ریزولوشن پاس کی تو ایک دم ہم ایک جٹ ہو گئے کہ انہوں نے پاس کیا تو ہم بھی پاس کریں گے. میرا آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اتنے دباؤ کے باوجود جو کہ آپ کے ٹی وی پروگرامز میں آتے ہیں, مجھ کو تو لگتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارے بر صغیر کا بریکنگ نیوز ہے کہ آپ ایک دم شروع کر دیتے ہو, ہنگامہ مچاتے ہیں. اچھا مانی, مجھے بریک پہ جانا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم تیسرے سوال پر بات کریں گے. خواتین حضرات, ہم جا رہے ہیں بریک پہ, جائے گا نہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو گریٹ ڈبیٹ کا جو تیسرا سوال ہے وہ ہم شرکا کے سامنے رکھیں گے.